أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قد وقع علیکم، پڑ چکی ہے تم پر، وقع واقع ہو چکی ہے، اذا وقعت الواقعہ، اور جب ہونے والی ہوگی. وقع کسی کام کا ہو جانا، واقعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، یعنی وہ چیز پیش آ گئی، حالت ہو گئی. وقع کا مفسرین اس لیے کہتے ہیں کہ وجب، ضروری ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے، یہ سمجھو ہو گیا. قد وقع علیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر رجسن، بلا ہو گئی، وغضب، اور اللہ کا غصہ وہ تم پر اب نازل ہو کر ہی رہنا ہے. ایسے سمجھو بس جیسے ہو گیا، یعنی یقینی طور پر اب واقع ہو جائے گا. رجس اور غضب دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں یہاں پہ. رجس کا مطلب ہے یہ شرک کی گندگی جس میں تم مبتلا ہونا، یہ اب طے ہو گیا ہے کہ تم واقعی مشرک ہو. وغضب، اور یہ جو خدا کا غصہ ہے اس شرک کی وجہ سے یہ تم پہ اب نازل ہو کے رہے گا. اتجادلوننی، کیا کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ فی اسماء، ان ناموں پہ، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ، اللہ نے نہیں اتاری ہے، بہا، ان ناموں کے لیے، من سلطان، اس کی کچھ سند، ان ناموں کی معبودیت کے لیے، ان ناموں کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، تم کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ فی اسماء، ان ناموں پر، کسی کا نام مشکل کشا رکھ لیا، کسی کا نام داتا رکھ لیا، کسی کا نام یعوق رکھ لیا. یعوق کا مطلب مصیبتوں کو روکنے والا. یہ سارے نام آپ گھڑے ہوئے ہیں. سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا نام مرتضی تھا، حیدر تھا، یہ سارے اچھے نام حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تھے. اب مشکل کشا نام ہو گیا. اب یہ نام آیا کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے عقد، سمجھتے ہیں آپ کیا؟ عقد، ہاں، گرہ لگانا. نکاح کو بھی کہتے ہیں. ابھی تو سورہ مائدہ میں گزرا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنی گرہیں، اپنے وعدے پورے کرو. ٹھیک ہے. اور حلہ عربی میں کہتے ہیں کھول دینا، کسی چیز کو آسان کر دینا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بڑے بڑے علمی مسائل جب ہمیں پیش آتے تھے تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہتے تھے کہ حلال المعاقد. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مشکل اور علمی مسائل کو کھول دیتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جو فتویٰ تھا وہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس فتوے کو مانتے تھے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ قضیۃ ولا ابا حسن لا، اتنا مشکل مسئلہ اور افسوس حسن کے والد نہیں ہے، اب کیا ہو. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات ان کا لقب ہو گیا کہ حلال المعاقد، بڑی بڑی مشکل گروں کو، علمی گریں جو ہیں ان کو کھول دینے والا. یہی حلال المعاقد کا جب لفظ سرحد پار کر کے نا بارڈر ایران میں پہنچا تو انہوں نے اسے کر دیا فارسی میں ٹرانسلیٹ، اور ان کا مشکل کشا. بڑی بڑی علمی مشکلات ہیں جو وہ حل کر دیتا ہے. اور وہی جب بلوچستان کو کراس کر کے ہندوستان میں پہنچا تو یہاں وہ کیا ہو گیا
کہ مولا علی مشکل کشا ہو گئے کہ غریب، مصیبت زدہ اور تکلیف والے لوگ اور جن کے یہاں اولاد نہ ہو، سب کی مشکلیں اس پہ علی رضی اللہ عنہ حل کر دیتے ہیں علیہ باللہ. کہاں سے کیا لفظ تھا، کیا اس کا ترجمہ ہوا، کدھر پہنچ کے وہ کدھر ہو گیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ ہو گیا. یوں نام پڑا کرتے ہیں، یوں کافر جس کی عبادت کرنی ہو، مشرک لوگ اپنے معبودوں کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ ان ناموں میں بھی شرک ٹپکتا ہے، ان ناموں سے بھی بو آتی ہے شرک. یغوق، یغوث، نصر، یہ سورہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے ہیں. ان قدیم عربوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ وہ تاریخ جو ان کی مذہبی ہے کہ ان کے مذاہب کیا تھے، بتوں کے نام ایسے ہی رکھتے تھے. اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کم و بیش سب کے سب اس فکرے کو استعمال کرتے ہیں کہ فی اسماء ان سمیتموہا، تم ان ناموں پر مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم نے رکھ لی ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادے نے یہ نام رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی عبادت کرنے کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. سورہ نام میں بالکل چیلنج کر چکے ہیں نا کہ کوئی دلیل تم لے آؤ، عقل کی ہو، نقل کی ہو، وحی کی ہو، ہم نے کہیں کہا ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم ہمارے سامنے تھے جب ہم یہ کہہ رہے تھے؟ تو تم ہمیں دیکھ رہے تھے کہ خدا اپنی عبادت کے علاوہ کسی کو کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے؟ سب کچھ اللہ تعالی نے وہاں بیان کر دیا نا. اس لیے یہ ناموں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اصل حقیقت تو ہے نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارا ادب احترام، کون ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ادب اور احترام میں کمی کرے؟ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کا بڑا مقام تھا. لیکن اس مشکل کشا جو بر صغیر میں سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کون سی سند ہے بھائی کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ اولاد دے دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا ہے، یا حسنین کا معاملہ ایسا ہے رضی اللہ عنہ، کچھ بھی نہیں. اور شعر بنا لیے، وہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں کہ علیہ باللہ بڑی مصیبت، حر الوباء الحاتمہ، بڑی مصیبت اور تکالیف کے دن جب وہ آتے ہیں تو ابناہما علی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹے ہیں، اور اسی طرح کے شعر ہیں. اور آخر پہ فاطمہ کا لفظ آ جاتا ہے، اس کا ردیف اور قافیہ درست کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں. کون سی دلیل آخر اللہ نے ان کی نازل کیا؟ یہ کیسے ثابت ہو جاتی؟ تو جتنے بھی لوگ اپنے معبودوں کو خدا کا شریک بناتے ہیں، وہ اس کے لیے نام بھی ایسے ہی لے آتے ہیں. اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادے نے رکھے ہیں؟ خدا نے تو کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان چیزوں کی عبادت کی جائے. فانتظروا، اور راہ دیکھو تم، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، میں بھی راہ دیکھتا ہوں. جس عذاب کا چیلنج تم کر رہے ہو، کہ جس کا وعدہ ہے، جس سے ڈراتے ہو تم ہمیں، وہ لے آؤ. تم بھی راہ دیکھو، انتظار کرو، میں بھی راہ دیکھتا ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں اس چیز کا. اور پھر خدا کا وہ عذاب آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ کیسا آیا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر آپ سورہ ہود کو دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کچھ ذکر کیا. سورہ ہود میں بھی نہیں، ایک اور جگہ ہے، سورہ عنکبوت میں ہے غالباً، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا کچھ بیان فرمایا. دیکھتے ہیں.
چلیں پھر کسی وقت سے ہی. سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں وہاں پہ یہ ذکر آیا ہے. سورہ احقاف اور 26واں پارہ ہے اور 46 نمبر ہے سورت کا. اور آیت نمبر ہے 21. اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ الاحقاف میں 21 نمبر آیت میں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی کو. تو قوم عاد کے بھائی یہاں بتا دیے تھے، کون تھے؟ ہود علیہ السلام. ٹھیک ہے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں. وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور اس سے پہلے اس قوم عاد میں ڈرانے والے کتنے ہی تھے جو گزر چکے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان 500 برس میں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے اور کسی کو پتا نہیں. ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی کتنے آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور حق نے ہر ایک نے کہا کہ کسی کی بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک آفت کسی دن آ جائے گی اور تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. یہ یمن کا علاقہ ہے. قالوا اجئتنا، کہنے لگے اچھا تو اس لیے آیا ہے لتعفکنا عن آلہتنا، کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے دور کر دے. فاتنا بما تعیدنا، یہ جو تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ اس کو ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے. یہی بات یہاں بھی آ گئی، یہی بات ان کا مطالبہ. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کب عذاب آئے گا. وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں پہنچا دیتا ہوں جو کچھ کہ خدا نے مجھے دیا ہے، یہ تم دیکھ لو. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا انہوں نے ابر کو. ہوا یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کئی سال تک بارش نہیں ہوئی. اور وہ دوسری جگہ قرآن نے بھی ایک جگہ بیان کیا کہ وہ کہتے تھے یہ تیری نحوست ہے لیاذ باللہ کہ بارش نہیں ہو رہی. کئی سال جب بارش نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تو ذکر نہیں کیا، البتہ آگے کہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا فلما رأوہ عارضا، جب انہوں نے بادل کو آتے دیکھا مستقبل اودیتہم، ابر سامنے آیا کہاں ان کی وادی میں. بادل کو دیکھ کے کہتے ہیں قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل آیا ہے، بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم پر برسے گا. اور بارش کی وجہ سے مرد عورتیں سب نکل کے آ گئے، بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ بارش اب ہوگی بارش. بل ہوا مستعجلتم بہ، کہا بتایا کہ نہیں یہ بادل نہیں ہے. بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہ ہے جس کے لیے تم شور مچا رہے تھے. ریحن، ہوا چلنی شروع ہوئی. فیہا عذاب علیم، اور اللہ کا عذاب اس ہوا میں آ گیا. تدمر کل شیء، اور ہر ایک چیز کو اس نے اٹھا کر پٹخ دیا زمین پر. بامر ربہا، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہوا ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئی. اور وہ جو بادل تھا نا اوپر، جس بادل کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے تھے، اس سے آگ برسنے.
یہ قوم جمع ہو گئی تھی. فَأَصْبَحُوا پھر وہ رہ گئے لا یُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ بس ان کے گھروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم گناہگاروں کو مجرموں کو یوں ہی مارتے ہیں یوں ہی سزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور ہم نے دنیا میں انہیں ایسی حکومت دے دی تھی فی ما امکناکم فی ابھی تو مکہ والو تمہیں ایسی چیزیں نہیں دیں تم اتنی مخالفت کر رہے ہو. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ اور ہم نے انہیں کان بھی دیے تھے ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں دل دیے تھے. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے دل من شیء کسی چیز میں کام نہیں آئے. کیوں کام نہیں آئے؟ اس قانون یجحدون بآیات اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ڈھیٹ ہو گئے تھے. سب جانتے تھے اندر سے کہ نفع اور نقصان کیا ہے. وحاق بہم اور ان پر چمٹ گئی الٹی ہو گئی ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. عقل ان کے کام نہیں آئی. دنیا کے کاموں میں ان کی آنکھیں ان کے سمع اور بصر ان کے دل بڑے چلتے تھے اور خدا کے عذاب کو تو نہیں روک سکے. تو اللہ نے فرمایا یہ عذاب ہم نے انہیں دیا تھا. یہ یہاں پہ خدا نے عذاب کا ذکر نہیں کیا لیکن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ عذاب جو خدا کا بلا اور رجسم و غضب یہ بس نازل ہو ہی چکا. تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے خود تجویز کر لی اپنے معبودوں کے اور تمہارے باپ دادا نے. تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں.